بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود بات کرتے ہیں جی۔ امریکہ میں ایک جوڑے کے ہاں 14 لڑکے پیدا ہوئے۔ 14 لڑکوں کے بعد اب ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ اس کا جشن منا رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹی کے بڑے خواہش مند تھے، تو وہ انہوں نے اب جشن منایا ہے اور جس میں بڑا گیدرنگ کی ہے اور لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ 44 برس کا جوڑا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، پھر وہیں شادی کر لی۔ شادی کر کے پہلے 1-2 بچے تو یونیورسٹی میں بھی ان کے ہاں ہوئے، پھر درمیان میں جڑواں بھی ہوئے۔ یہ گزشتہ 25-30 سال میں 14 لڑکے ہوئے ہیں۔ تو یہ امریکہ والے بھی تو ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں نا، کہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہوتا رہے، سب کچھ ہوتا رہے، اس طرح دنیا میں خبروں میں رہے، امریکہ ہی رہے اور کچھ نہیں۔ تو یہ سارا کچھ امریکہ والے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ تو باقی یہ آپ آ جائیں جی، ایک لاہور کا لاہوریہ منڈا، فیس بک پر دوستی ہوئی۔ یہ فراڈ بہت عرصے کا ہے۔ جب یہ فیس بک تھی، ہمیں جب نئے نئے موبائلوں میں یہ آئی تھی، اس وقت وہ ایڈ فرینڈ کے چکر میں وہ فرینڈ کو کر دیتے، لڑکی کا نام ہوتا تھا، پھر وہ لڑکی ایک خوبصورت فوٹو کے ساتھ ہوتی تھی، پھر وہ میسج کرتی تھی کہ میں افغانستان جنگ میں ادھر آئی ہوئی ہوں، جنگ لڑ رہی ہوں، پھر ہم نے فلاں جگہ پہ حملہ کیا ہے، وہاں ہمیں بہت ڈالر ملے ہیں، پھر ہم نے آپس میں بانٹ لینے ہیں۔ جو فوجی ہم گئے تھے تو میرا ٹانگ بھی زخمی ہوئی ہے، یا کوئی کہہ دیتا تھا کہ میری بازو زخمی ہوا ہے۔ مطلب ایسے ایک ڈرامائی طور پہ ایسا باتیں کرتے تھے کہ نا جی، وہ کر کے آخر میں ہوتا ہے کہ جی پہلے آپ نا اس کے یہ فیس جمع کروا دیں، 500 پاؤنڈ، 500 ڈالر، 400 فلاں۔ اس کا ڈالر اور پاؤنڈ میں ہی بات زیادہ کرتے ہیں، یورو کی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پھر بندہ جو دے بیٹھتا ہے نا، پھر وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جب بلیک میل ہوتا ہے تو پھر وہ اچھا خاصا بلیک میل ہوتا ہے۔ پہلے وہ تو لیتے ہیں، اس کو لالچ دیتے ہیں کہ اب اس لڑکے کو لاہور میں جو لڑکا فیس بک کے چکر میں تھا، اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی 20 لاکھ ڈالر، میرے پاس 40 لاکھ کی انشورنس ہے، میرا خامد بہت ہو گیا ہے، یہ خامد کو مار کے ہی آتی ہیں، ویسے ہوتا بندہ ہی ہے، میں بتاتا ہوں اس کا آگے بھی، ہوتا مرد ہی ہے، یہ بندہ ہی ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ تو وہ پھر لالچ دیتی ہیں کہ نا جی میرا خامد مر گیا ہے اور مجھے انشورنس اتنے ملے 40 لاکھ ڈالر، اس میں سے میں نے 20 لاکھ کرنے ہیں، چیریٹی کرنے ہیں، وہ میں آپ کے ذریعے کروں گی، اور فلاں ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرا کے تو وہ لڑکے بس آج کل بے روزگاری بھی ہے، کچھ لالچ میں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ لڑکے نے چوری چھپے ادھر ادھر سے کوئی 27 لاکھ روپیہ دیا، اور وہ بعد میں یو این او کے وہ تڑی دیتے ہیں کہ یو این او والے آپ کے کر لیتے ہیں، اب آپ کا نام بلیک لسٹ میں آ گیا ہے، اب آپ کا نام ہم ایجنسیوں کو دے دیں گے، امریکہ کی ایجنسی کو دے دیں گے، برطانیہ کی، پاکستان کی ایجنسی کو، آپ یہ وہ، پھر وہ لوگ ڈر کے مارے کر جاتی ہیں، پھر خاموش بھی ہو جاتی ہیں کہ اب چلو ہم گرفتار تو نہ ہوں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک بندے نے ہمت کی تھی کچھ سال پہلے، تو اس نے یہ ایف آئی اے والوں کو ساتھ لے کے کر کے تو وہ پھر ڈھونڈ لیے تھے، اور اب وہ اسلام آباد میں ہی تھے، جو کہ کبھی کہیں کا امریکہ کا، کبھی آسٹریلیا کا، کبھی برطانیہ کا، کبھی جرمنی کا بتاتے تھے۔ تو وہ پھر خیر نائجیریا کے تھے لوگ، تو ان کو گرفتار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کافی عرصہ پھر یہ بیماری نہیں پھیلی، بند رہی ہے۔ تو یہ پھر اس طرح کی باتیں ہیں، مطلب ہر کسی کو، مجھے بھی آتے تھے ادھر بھی، کہ جی اتنے ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم نے اتنے پیسے آپ کو دینے ہیں، اور آپ نے یہاں ایمانداری سے تقسیم کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے سٹارٹ یہی ہوتا تھا 500,000 پاؤنڈ سے یا ڈالر سے۔ تو وہ پھر اس کے بعد پھر وہ اپنا کافی
اس کو اس بندے کو بلیک میل کرتے تھے. تو یہ پاکستان میں ایک گروہ پکڑا بھی گیا تھا. باقی ایک اور واردات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ جی میں فرض کرو وہ کہتے ہیں کہ جی میں برطانیہ میں ہوں یا میں جرمنی میں ہوں یا میں امریکہ میں ہوں کینیڈا میں ہوں, تو وہ آپ کو وہ فلاں اکاڑا شہر سے یا فرض کرو پشاور سے یا فلاں ہمیں تیل چاہیے فلاں چاہیے ہماری کمپنی کو, یہ وہ اس خاتون سے یا اس مرد سے, ویسے خواتین کا نام زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے آپ لے لیں, ان کو آپ پیسے دے دیں اور ان سے آپ لے لیں. تو پھر اب یہ لڑکا اسی وجہ سے پھنس گیا ہوگا, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ خاتون کا جب نام لیا تو اس نے سوچا کہ یہ پاکستان میں خاتون ہے جو جھنگ کی ہے یا کہیں اور شہر کی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ اس نے کہا کہ یہ تو پاکستان میں ہے, تو وہ اس نے کہا کہ یہ اپنا تھیلا آپ کے پاس ہے فلاں ہے فلاں ہے, وہ بڑا چکر دے کے پیسے لے لیتے ہیں پہلی دفعہ, پھر بعد میں وہ بلیک میل بھی کرتے رہتے ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے خاص طور پہ نوجوان نسل کو. یہ ظاہر ہے وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے 22-24 سال 25 سال 30 سال کے درمیان عمر ہوتی ہے, بے روزگاری بھی ہوتی ہے, پھر یہ ڈالروں کی جو لالچ ہے, پھر پاؤنڈ ڈالر اس طرح کی جو لالچ ہے, اس میں پھر وہ یہ بندہ پھنس جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ اب انڈیا کے تو پھر کوئی نہ کوئی کام چلتا ہی رہتا ہے, کوئی ایک آدھ ولاگ تو لاگ میں ایک آدھ ہو ہی جاتا ہے. اب بھارتی ریاست راجستھان جو ہے اس کا ضلع پاران ہے, اس میں بھٹا پہ میاں بیوی کام کرتے تھے, شادی شدہ تھے, وہ شادی بھی ابھی مطلب تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا, بہت نہیں ہوا تھا. تو ایک میاں نے آئی فون کے لالچ میں اس کو اپنی بیوی کو 55 سالہ بندے کے پاس فروخت کر دیا 1,80,000 روپے میں. تو وہ پھر جب لوگوں کو پتہ چلا, گھر والوں کو پتہ چلا, تو وہ پھر پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے اپنا ان کا ڈھونڈنا شروع کیا, تو پھر ضلع پاران میں ان کو ملا. وہ بھٹے پہ کام کرتے تھے, وہ دونوں میاں بیوی جب غائب ہوئے تو انہوں نے بھی کہا یہ بھٹے پہ کام کرنے والے جہاں بھی ہوتے ہیں یہ ایڈوانس تو لیتے رہتے ہیں نا مزدور جو ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ پھر تلاش کرتے رہے. تو آخر انہوں نے نا بازیاب کرا لیا. تو جب وہ لڑکے کا پوچھا جس کی بیوی تھی, تو اس کو پوچھا تو وہ کہنا وہ تو پیسے لے کے رفو چکر ہو گیا. پھر خیر وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے. تو وہ پھر وہ یہ ہے کہ وہ اس نے کہا ہے کہ جی میں نے ایک ٹیلی فون لیا ہے, باقی پیسے میں کھا چکا ہوں. تو یہ بس یہ جب ہم ذرا پہلے بہت چھوٹے ہوتے تھے, بہت چھوٹے سے مراد یہی 12-14-15 سال, تو اس وقت ایک دو باتیں سنی تھی کہ فلاں نے اپنی بیوی بیچ دی تھی, فلاں نے اپنی بیوی جوئے میں ہار دی. تو یہ ایک بندے کے بارے میں ویسے وہ اونٹ تو میں نے دیکھا ہے, تو وہ کہ جی اس نے بیوی بیچ کے اور یہ اونٹ لے آیا ہے, اونٹ پالنے کا شوقین ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ انڈیا میں کوئی نہ کوئی نیا نویلا ہی کام ہوتا ہے.